وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما شفيع مطاع رب الكريم كسيم جسيم كسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ کے محترم، آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے کے اندر ولایت عظمیٰ کا ذکر فرمایا، اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے بندوں میں سے کچھ بندے نیک بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی بندوں کا ولی ہے. بندہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ بندوں کا ولی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کے مومن، اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی، اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ بھی تمہارا ولی، اللہ کے رسول بھی تمہارے ولی، اللہ کے مومن بندے بھی تمہارے ولی. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی ولایت سے ہے، اور ولایت کا معنی عرف عام میں دوستی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عرف خاص میں ولایت کا معنی حکمرانی ہے، بادشاہی ہے، حاکمیت ہے، ملکیت ہے، امارت ہے. جو صاحب ولایت ہو اسے ولی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ولی کا معنی ہوا بادشاہ، ولی کا معنی ہوا حاکم، ولی کا معنی ہوا حکمران، ولی کا معنی ہوا دوست، ولی کا معنی ہوا قریب. کئی معنی ہیں ولی کے. ولی بندہ رب کا ولی اور رب بندے کا ولی. یہی لفظ ولی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یہی صفت مشبہ کا صیغہ کبھی اسم فاعل پر آتا ہے اور کبھی اسم مفعول پر. جب یہی صیغہ صفت مشبہ کا اسم فاعل پر داخل ہو تو ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی قریب ہے. یعنی پھر ولی اسے کہیں گے جو شخص رب کے قریب ہو، جو شخص رب کے قریب ہو، جسے رب کا قرب نصیب ہو، اسے ولی کہیں گے. بندہ خدا کا ولی،
خدا بندے کا ولی، بندہ خدا کا ولی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ خدا بندے کا ولی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بندہ خدا کا ولی کیسے بنتا ہے؟ کسے کہتے ہیں بندہ خدا کا ولی ہے؟ خدا بندے کا ولی کیسے ہے؟ اس کا ذکر بھی قرآن میں، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ خدا کا ولی بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یہ آیتیں واضح بیان کر رہی ہیں کہ بندہ رب کا ولی ہے۔ جب رب بندے کا ولی بنتا ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ بندہ خدا کا ولی، خدا بندے کا ولی۔ جب بندے کے سارے معاملات رب کے سپرد ہو جاتے ہیں تو اس وقت خدا بندے کا ولی ہوتا ہے۔ جب خدا کے بعض معاملات بندے کے سپرد ہو جاتے ہیں تو اس وقت بندہ خدا کا ولی ہوتا ہے۔ جب بندہ خدا کا ولی، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت بندہ خدا کا نائب ہے، خدا کا ولی ہے۔ بندہ خدا کا ولی، خدا بندے کا ولی، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کان للہ وکان اللہ لہ، جو بھی من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص بھی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ہر شے اسی کی ہو جاتی ہے، ہر شے اسی کی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء واخرج من السماء ماء۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہی رب کائنات نے اپنے بندوں کی خاطر زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَخْرَجَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے بارش برسائی اپنے بندوں کی خاطر۔ سبزیاں، یہ کھیتیاں، یہ انسان کی سہولت کی خاطر۔ کائنات کی طرف جس طرف بھی نگاہ ڈالو، اللہ کریم نے ہر شے کو انسان کی خاطر بنایا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے واسطے۔ سب جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے واسطے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خواجہ خواجگان حضرت اویس قرنی، بہت بڑا مقام ہے تابعی ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت اویس قرنی کو جو مقام ملا، مولا کائنات بھی چل کر آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی چل کر آئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ رب کی عبادت کا وقت ہوا۔ حضرت اویس قرنی نے بکریاں چھوڑ کر
رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک مسافر کا گزر ہوا اور ارادہ کیا حضرت اویس کرنی سے ملاقات کروں۔ جب قریب آیا تو عجیب منظر دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رب کی عبادت میں مشغول ہے اور ان کی بکریاں، ان کی حفاظت کرنے والا، بکریوں کی حفاظت کرنے والا ایک بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یارو عقل نہیں مانتی کہ بھیڑیا جو بکریوں کو کھا جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، وہی بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بکریاں چل رہی ہیں۔ حضرت اویس کرنی جب عبادت سے فارغ ہوئے، مسافر قریب آیا۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا، اے مسافر کیسے آنا ہوا؟ حضرت مسافر نے عرض کیا، حضور اپنا سوال تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے مجھے آپ کی حکمت بتائیں، حقیقت بتائیں، ماجرا کیا ہے کہ جو بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، بھیڑیا بکریوں کو پھاڑ چیر کر دیتا ہے۔ عجیب منظر دیکھا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ کی بکریوں کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل، کوئی دقت والی بات نہیں، سادہ سی بات ہے، عام بات ہے۔ جو رب کے کام میں لگ جاتا ہے، مخلوق کے خدا اس کے کام میں لگ جاتی ہے۔ میں خدا کے کام میں مصروف تھا، مخلوق کے خدا میرے کام میں مصروف ہو گئی۔ جو خدا کا بن جاتا ہے پھر ساری دنیا، ساری کائنات اسی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے حقیقت ہو یا نہ ہو، سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں کہ حضرت شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے ایک گوشت کی بوٹی کو پکنے کے لیے سورج کو قریب کیا، یہ عام کتابوں کے اندر ہیں، میں پہلے عرض کر دوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف سمجھانے کے طور پر عرض کر رہا، کوئی مانے نہ مانے چیز سے غرض نہیں، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو خدا کا بن جاتا ہے یا خدا کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر اللہ کے ولی تشریف فرما ہو، ذکر خداوندی جاری ہو، حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغ کے قریب سے گزرو، فارتعوا، پھر سیر کیا کرو۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے 198 صفحے پر، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغ کے قریب سے گزرو، فارتعوا، پھر سیر کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے؟ قیامت کا دن نہیں آیا، حشر کا دن نہیں آیا، میزان کا دن نہیں آیا، یہ ریاض الجنہ جنت کے باغ کے قریب سے گزرے، کون سی جگہ ہے جنت؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حلقۃ الذکر، فرمایا کہ جہاں پر ذکر کا حلقہ قائم ہو وہی جگہ جنت کا باغ، جہاں ذکر کا حلقہ قائم ہو وہی جگہ جنت کا باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث دوسری جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کریم کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، جب اللہ کریم اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، محبوب بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، تو اللہ کریم جبرائیل سے فرماتا ہے، جبرائیل یہ فلاں بندہ ہے، میں اب اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حکم خداوندی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل اعلان کر دو، فرش پر بھی اعلان کر دو، آسمانوں پر بھی اعلان کر دو۔ پھر جبرائیل منادی کرتا ہے، ندا دیتا ہے، آسمانوں پر ملائکہ کی جماعت میں بھی جبرائیل اعلان کرتا ہے،
اے فرشتیوں، اے ملائکہ سنو، یہ فلاں بندہ اس سے رب کریم محبت کرتا ہے، تم سارے فرشتے اس سے محبت کرو۔ پھر زمین پر وہی جبرائیل، وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے، دنیا والوں سے کہتا ہے، زمین والوں کی مخلوق سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، اس بندے سے رب کائنات نے محبت کر لی ہے، یہ بندہ رب کا محبوب بن گیا ہے، رب کریم اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سارے لوگ اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے، اعلان کرنے والا جبرائیل، حدیث بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ اکبر، جب جبرائیل یہ اعلان کرتا ہے زمین پر بھی عرش پر بھی، تو پھر بندے کا مقام یہ ہوتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو تو اس کا چرچا پھر فرش پر بھی ہوتا ہے، عرش پر بھی ہوتا ہے، فرش پر بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، عرش پر بھی اس کا چرچا ہوتا ہے۔ جنہوں نے رب کے ذکر کو بلند کیا ہے، فاذکرونی اذکرکم، رب کائنات نے وعدہ کر لیا ہے بندوں سے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، جو میرا ذکر کرے گا میں اس اعلیٰ مخلوق میں اس کا ذکر کروں گا، اسے یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام طبرانی، حضرت امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ دو مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جھوٹ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جن کا مقام حشر کے دن ایسا ہوگا کہ وہ اعلیٰ تخت، سونے اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تخت پر تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے تکا نہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، میرے بعد آئیں گے، ان کا مقام حشر کے دن یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ وہ اعلیٰ تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ جب انبیاء ان لوگوں کو دیکھیں گے تو انبیاء سوچیں گے کہ یہ فرشتے ہیں، جب فرشتے ان لوگوں کو دیکھیں گے تو فرشتے کہیں گے کیا یہ نبی ہے؟ نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ فرشتے ہوں گے، ان کے مقام پر انبیاء بھی نشر کریں گے، ملائکہ بھی نشر کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد میرے آقا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے ولی ہیں جسے بھی مقام قرب نصیب ہو جائے۔ یہ بھی تو ایک مقام تھا نا کہ حضرت ویسے کرنی کہ جس کے پاس خلیفہ ایک نہیں دو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، خلیفہ دو ہیں، کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لا نبی من بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوگا تو عمر ہوگا۔ مولا کائنات جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی اس سے ہے میں علی سے ہوں، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی اس سے ہے میں علی سے ہوں، جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا ہے۔ اور بڑی مقام والے، شان والے، عظمت والے بڑی صحابہ حضرت ویس کرنی کے پاس آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اللہ کریم جس کو مقام دینا چاہے، جس کو مرتبہ، جس کو عزت، جس کو عظمت دینا چاہے، اسی کے اختیار بھی ہے۔ تو بندہ خدا کا ولی اور خدا بندے کا ولی، جب بندہ خدا کا ولی ہوتا ہے تو ولی بادشاہ ہوتا ہے، ولی حکمران ہوتا ہے، ولی آرڈر کرنے والا ہوتا ہے، ولی حکم کرنے والا ہوتا ہے، ولی مالک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دور تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اپنے دور کے اندر ایک پہاڑ، اس کے اندر غار تھی، اور اس غار سے اچانک آگ کے شعلے نکلے۔ آگ کے جب شعلے نکلے تو غار سے باہر نکل کر غار کے ارد گرد پہاڑ کی ساری چیزوں کو جلا دیا،
لوگ دوڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر شکایت کی، حضور بات کیوں ہے؟ غار کے اندر سے باز آگ نکلی، آگ کے شعلے نکلے اور وہ پھیلتے گئے، جہاں تک پھیلے ساری چیز جل گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر عنایت فرمائی، فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور آگ پر ڈال دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر جب آئے، غار کے اوپر جب آگ پر ڈالا تو آگ گلوز ہوتی گئی، بند ہوتی گئی، حتیٰ کہ جس غار سے وہ آگ نکلی تھی اسی غار کے اندر وہی آگ داخل ہو گئی۔ جب اندر داخل ہوئی، لوگوں نے جب غار کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو غار کے اندر ساری کی ساری آگ بھول چکی تھی۔ اسے کہتے ہیں حکمرانی، اسے کہتے ہیں بادشاہی، جسے اللہ کریم مقام عطا فرمائے۔ اور آپ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی زمین پر زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، حرکت کرنے لگی، جنبش کے اندر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے درہ اٹھایا، چابک اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر زور سے مارا۔ حضرت عمر فاروق نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق کا یہی کہنا تھا کہ زمین کا کانپنا بند ہو گیا، زمین کا جنبش میں آنا بند ہو گیا، زمین کا حرکت کرنا بند ہو گیا۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ ہے کہ آج تک سرزمین مدینہ پر زلزلہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حکمرانی ہے، بادشاہی ہے، یہ ولایت۔ یاد رکھیے، نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا سلسلہ ختم، ولایت قیامت تک چلے گی۔ اللہ کریم جسے بھی عطا فرمائے۔ بندہ خدا کا ولی، خدا بندے کا ولی ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا